معزز سامعین و سامعات، معزز ناظرین، آج اس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے۔ موضوع گفتگو ہے رمضان المبارک کی فضائل و احکام، رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے اندر جو احکامات ہیں، مسائل ہیں، چیدہ اس پر ڈسکس کریں گے۔ بے زبان کو جب زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے، بے زبان کو جب زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو تو تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ رمضان کا لغوی معنی کیا ہے؟ رمضان کا لغوی معنی ہے جلانا، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رمضان جو ہے، ماہ رمضان گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نام رمضان رکھا ہے۔ یہ ایسا بابرکت نام ہے کہ وہ جو گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور یہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، کوئی بھی شعبہ ہو، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے کے اندر بھی نیکیوں کا سیزن رکھا، رمضان مبارک کا مہینہ رکھا۔ اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی پانے کا اور جنت کو کمانے کا مہینہ ہے۔ اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جب ہم روزے کے ساتھ رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ صبر کی جزا کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے صبر کی جزا جنت ہے، صبر کی جزا جنت ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو، وہ قرآن کریم جو تمام آسمانی کتابیں، تمام الہامی کتابیں، ان کا نچوڑ اور خلاصہ قرآن مجید کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان مبارک میں نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور جتنے بھی پہلی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے، سب کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہی اتارا تھا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرکش جو شیطان ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، سب کو جکڑ دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جو جہنم سے خلاصی پانے کا مہینہ ہے، جہنم سے اپنے دامن کو بچانے کا مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت کراوی ہے، صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ممبر مبارک پر قدم رکھا، پہلے سیڑھی پر آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر بھی آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر بھی آمین کہا۔ پھر اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ بعد میں خطبے کے بعد صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ آمین 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 کہہ رہے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے صحابہ نبی علیہ السلام کی ہر بات نوٹ کرتے تھے، یہ ہے محبت رسول۔ اللہ اکبر، محبت رسول یہ ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے اس کو ہم مان لیں، جو حکم دیا ہے اس کو مانیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، یہ ہے محبت رسول۔ صحابہ مسکراتے تھے، مسکرانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ ہمارے نبی نے اسے مسکرایا۔
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجی کے دوران ایک جگہ پر بیٹھ گئے. پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمان لگے کہ اللہ میرے حبیب یہاں بیٹھے تھے. حاجی کے دوران جب جا رہے سفر کرتے یہاں بیٹھے تھے. ایک صحابی کدو کھاتے پوری زندگی، بلکہ وہ اپنی زندگی میں کدو کھاتے. تو کسی نے پوچھا جناب آپ کدو کیوں کھاتے ہیں؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو یہ بڑے پسند تھے. اللہ اکبر کبیر. صحابہ کرام رضوان ہر ادا کو دیکھتے تھے، نبی اسلام کی ہر بات نوٹ کرتے تھے اور کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر ویسے نہیں ان کے ایمان کو آئیڈیل بنا دیا ہے، مثال بنا دیا ہے کہ اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے پھر کامیاب ہوگے. ان صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جائیداد چھوڑ دی تھی، کاروبار چھوڑ دیے تھے، بچے چھوڑ دیے تھے، بہن بھائی چھوڑ دیے تھے، والدین چھوڑ دیا تھا، وطن کو چھوڑ دیا تھا. کہاں روم ہے، کہاں فارس ہے. صہیب رومی روم سے آئے تھے اور بلال حبشی حبشہ سے آئے تھے. حبشہ کہاں؟ افریقہ کے اندر، افریقہ سے آتے، بڑے بڑے دور سے سفر کر کے آتے تھے اور اپنے ہر چیز قربان کر کے آتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. انہوں نے محبت کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کے اندر ان کے لیے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے، آ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ آیا پھر بھی وہ جہنم میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. میں نے کہہ دیا آمین. اور دوسری حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ آیا لیکن وہ گناہوں کی اپنے گناہوں کی بخشش کروا کے جنت نہ حاصل کر سکا، جہنم سے نہ بچ سکا، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے. میں نے کہہ دیا آمین. اور تیسری حدیث کے مطابق وہ یہ الفاظ ہیں کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور وہ نیکیاں نہ کما سکا، جہنم سے نہ بچ سکا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. جو بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ ناکام ہو گیا. جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر کبیر. حضرت گرامی قدر نبی السلام نے کیا فرمایا؟ آمین کہہ دیا. جس بات پر نبی السلام آمین کہہ دیا، اللہ کا حکم تھا اور لے کر آیا ہے جبریل امین، فرشتہ جو وحی والا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، اور اس کے ساتھ آمین نبی السلام نے کہہ دیا. اس کا مطلب گل پکی ہو گئی. یہ گل پکی ہو گئی کہ جڑا بندہ رمضان مبارک کے مہینے اندر نیکیاں نہ کمائے، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جہنم تو نہ بچ سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے، یہ گل پکی ہو گئی تو اللہ کی رحمت دور ہو جائے گا. اللہ کی رحمت ہوتی نہیں برس سکتی. اللہ کی رحمت اسی پر برسے گی، اللہ کی رحمت اسی پر آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. جس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر زیادہ زیادہ نیکی کا کام کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، یہ بخشش کا مہینہ ہے. پھر نبی السلام نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا تھا کہ جس بندے کی زندگی کے اندر اس کے والدین میں سے والد یا والدہ یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں ہوں، اس کی اولاد اس کی خدمت کر کے حسن سلوک کر کے حسن سلوک نہ کرے اور جہنم میں چلے جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں ایسے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحم سے دور کر دے. میں نے کہہ دیا آمین. انسان کی زندگی کے اندر والد یا والدہ جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، زندہ ہوں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کی خدمت کرے، حسن سلوک کرے. جو حسن سلوک نہیں کرتے، بغیر حسن سلوک کے بندہ کو مارا گیا، جہنم میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اور تیسرے نمبر پر پہلے میں فرمایا کہ جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو میں نے آمین کہا تھا. وہ اس لیے آمین کہا تھا کہ جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول تمہارے سامنے کسی بندے کے سامنے نبی السلام کا نام آئے
پھر وہ درود نہ پڑھے اسی حالت میں مر جائے، نبی السلام کا نام آئے ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی السلام کا نام آئے اور درود نہ پڑھے اسی حالت میں مر جائے، جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نام سے دور کر دے۔ تو اس حدیث سے کیا سبق مل رہا ہے؟ 3 سبق ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی۔ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں جہنم سے، اگر ہم جانا چاہتے ہیں جنت میں، اس مہینے کی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی۔ جتنے صاحب کا گناہ ہوگے سب کے دل لگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ معافی مانگ لیں، اور دوسرے نمبر پر اپنے والدین کی خدمت کرنی، اور تیسرے نمبر پر نبی السلام کا جب بھی نام آئے تو درود پڑھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات کرام قدر، رمضان مبارک کا مہینہ بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، اور پتہ ہے روزہ رکھنے کا کتنا اجر ہے؟ یہ فرض ہے، یہ روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جو فرض کو چھوڑتے اللہ کے مجرم ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر نماز فرض ہے، اس طرح روزہ بھی فرض ہے، اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور صاحب مال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاجی کو بھی فرض کیا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، اگر ایک کو بھی اسلام کی طرح سمجھے کہ بنیادیں 5 بنیادیں یا 5 ستون ہیں، اوپر ہم نے عملوں کی اوپر چھت ڈالنی ہے، ان پر عمل کر کے چھت ڈالنی ہے۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 ارکان ہیں، ان میں ایک روزہ بھی ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ستون کو گرا رہے ہیں، ایک دیوار کو گرا رہے ہیں۔ جب ایک دیوار ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ چھت کس طرح ڈالی جائے گی؟ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت کرام کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ بھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لوگ بھی ثواب حاصل کرنے کے خاطر رمضان مبارک کا روزہ رکھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ جو ہیں، کبیرہ گناہ وہ معافی مانگنی پڑے گی۔ کبیرہ گناہ ویسے معاف نہیں ہوتے، جنازے کے ساتھ شریک ہو جاؤ تو ایک قدم پر کبیرہ گناہ معاف ہوتا، کوئی نہیں معاف ہوتا۔ کبیرہ گناہ معافی مانگنے سے ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ جو ہیں یہ وضو کرنے سے ہو جاتے ہیں، نیکی کام کرنے سے ہو جاتے ہیں، تسبیحات کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے میں فرمایا کہ لوگوں فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرہ الصلاۃ والصیام والصدقہ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ انسان کے لیے اس کے مال بچے پڑوسی فتنہ ہے، آزمائش ہے، لیکن فتنوں سے کب بچتا ہے؟ جب جس کا کفارہ کیا ہوتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے تو فتنوں سے بچ جاتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے تو بچ جاتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ انسان کا مال اولاد پڑوسی یہ فتنہ ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ بڑی جلدی انسان مائل ہو جاتا ہے اور اسلام سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کون سی چیزیں بچائے رکھتی ہیں؟ نماز۔ فتنوں سے بچنا، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے بارے پہلے میں فرمایا تھا کہ صبح کے وقت لوگ مسلمان شام کو کافر ہو جائیں گے، اور شام کو مسلمان صبح تو کافر ہو چکے ہیں۔ یہ وہ دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنوں کے دور میں ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ نماز پڑھ کے 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھیے، اور اس کے ساتھ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھا کریں اور صدقہ کیا کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں ہم کو فتنوں سے بچا لیں گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس طرح رمضان مبارک کے مہینے کے اندر قیام اللیل کرنا، قیام اللیل نماز تراویح جسے کہتے ہیں، ہم نے خود ہی نام دیا تراویح کا، ویسے قیام اللیل حدیثوں کے اندر قیام اللیل کرنا، نماز تراویح پڑھنا۔ نبی السلام پورے 12 مہینے پڑھتے تھے، صرف رمضان میں نہیں پڑھتے، پورے 12 مہینے۔ لیکن ہمارے لیے تو یہ جو صورتحال ہے یہ رمضان میں ہوتی ہے، قیام اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، اور یہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کہ جو لوگ ثواب حاصل کرنے کی خاطر نماز تراویح پڑھتے ہیں، ثواب حاصل کرنے کی خاطر نماز تراویح پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید سنتے ہیں، یہ بڑی فضیلت والا کام ہے، اس لیے نماز تراویح پڑھیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مہینے کے اندر اور کیا کام کرنے ہیں؟ صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ خیرات ایسی چیز ہے جو گناہوں کو مٹا دینے والی
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس طرح صدقہ جو ہے انسان کے تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے مہینے میں بالخصوص بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، بہت زیادہ خیر کرتے تھے۔ کان اجود بالخیر من ریح المرسل، سورہ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے بھی خرچ کرتے تھے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ تو ہم نے اس مہینے کے اندر زیادہ خرچ کرنا، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، ہر طرح سے نیکیاں کمانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزے کی نیت کب کرنی ہے؟ روزے کی نیت کس طرح ہوتی ہے؟ روزے کی نیت یہ ہے کہ روزہ سحری جب ہم نے کرنی ہے اس وقت نیت کا لیں، اللہ تیری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اذان سے پہلے نیت کا لینی ہے، کوئی مخصوص دعا نہیں، بس یہی نیت ہے کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن اذان سے پہلے یہ نیت کا لینی ہے۔ اگر نیت نہ کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ سحری کرنی ہے اس وقت نیت دل میں کر لیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن اذان سے پہلے نیت کرنی، ایک بات۔ اور روزہ دوسری بات یہ ہے کہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ ہاں جی، یہ جو مسواک ہے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا انجیکشن لگانا چاہتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی آ جائے، احتلام ہو جائے، یا کسی بچی کو حیض کا خون آنا شروع ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک بندہ دائمی مریض ہے، مثلا کہ صحت یاب ہونے کی کوئی بھی اس کے چانسز نہیں، ڈاکٹر نے جواب دے دی ہے، وہ بندہ کیا کرے؟ روزے اس کا فرض ہے لیکن وہ فدیہ دے گا، روزے نہیں رکھے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک بندے کو ساری افطاری کا جو گھر میں کھانا کھاتا ہے وہ کیلکولیشن کر کے، حساب کر کے اس کو پیسے دے، یا وہ کھانا کھلا دے اگر روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور بوڑھے جو لوگ ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ وہ روزہ رکھوائیں گے، روزہ رکھیں گے نہیں۔ وہ مسافر ہے، کوئی سفر کرنا چاہتا ہے، سفر کے دوران بھی روزہ فرض نہیں ہے، اس کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، تو اب وہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن اس کی قضا بعد میں دے گا، جب رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے گا بعد میں پھر وہ رمضان یہ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ کو جان بوجھ کے توڑ دے، روزہ رکھا ہے لیکن توڑ دیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گردن آزاد کرو، پہلے غلام ہوتے تھے، ایک گردن آزاد کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر گردن آزاد نہیں کر سکتے، دوسرا کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا، ایک دیگ نہیں پکانی پائے گی، ایک دیگ، اگر روزہ توڑے نا ایک دیگ پھر پکانی پائے گی اور کفارہ ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر کوئی 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، ایک روزہ توڑا ہے، تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزہ رکھنے پڑیں گے۔ اگر ایک روزہ نہیں چھاڑتا پھر دوبارہ گنتی شروع ہو جائے گی، اگر ایک روزہ چھوڑ دیا پھر دوبارہ گنتی شروع۔ تو اس لیے ہمیں اگر روزہ رکھ لیا ہے تو پھر توڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو ہم پر فرض کیا ہے، اس لیے فرض کیا کہ ہم متقی بن جائیں، گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی اور خیر کے کام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو اس نیکیوں کے موسم بہار کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین دنیا آخرت بلائیاں کامیابیاں عطا فرمائے، دین دنیا آخرت کامیابی صلی اللہ علیہ وسلم۔